ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما إمام المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ورحمة الله على مواليهم وشيتهم ومحبيهم ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة. وقال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج بطرا ولا شطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ. مل کے درود پڑھتے ہیں محمد آواز ہے اس کی آ رہی ہے نا آپ کو؟ دعا ہے پروردگار سے خداوند منان ہمارا یہ وقت اپنی عبادت میں شمار فرمائے. جہاں بھی مظلوم امام کی عزاداری ہو رہی ہے خداوند منان مومنین اور عزاداروں کی خود حفاظت فرمائے. دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان پاکستان اگر قابل ہدایت ہیں تو خدا ان کی ہدایت فرمائے. اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کے نجس وجود سے اپنی زمین کو پاک فرمائے. جتنے مومنین مومنات نیک دلی حاجات لے کر آئے ہیں خداوند منان ان کی ان حاجات کو پورا فرمائے. مقروضین کے قرض ادا فرمائے. مریض مومنین کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. خداوند کریم سے آخری ہماری یہی دعا اور پہلی یہی ہونی چاہیے کہ منتقم خون حسین کے ضمیر میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو مولا کے عوام انسان میں شمار فرمائے. ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنی دیر آپ کی خدمت میں ہوں کچھ ایسی باتیں جو ہم سب کے لیے مفید ہوں، ہماری آخرت کا سامان بھی ہو، ان کو ذکر کیا جائے. اور میں اس بات پہ بڑا مطمئن اور بڑا خوش ہوں کہ پاکستان میں اس قسم کے لوگ بہت کم ملتے ہیں کہ جہاں انسان خدا کی مرضی کے مطابق گفتگو کر سکے.
اکثر طور پر گفتگو ہوتی ہے سامعین کی مرضی کے مطابق یا پڑھنے والے کے اپنے ذوق کے مطابق کہ اس کا کس قسم کا ذوق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں کتنی مجالس ہوتی ہیں، کتنی محافل منعقد ہوتی ہیں، لیکن کتنی لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے یہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں. اس کی وجہ فقط یہی ہے کہ لوگوں کے ذوق شریعت کے مطابق نہیں. لوگ شریعت کو اپنے ذوق اور اپنے شوق میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب انسان شریعت خدا کو اپنے ذوق کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا تو وہ شیطان کا پیروکار بنے گا، وہ رحمان کا بندہ نہیں بن سکتا. اس دنیا نے انسان کو اس دوراہے پہ آ کے کھڑا کر دیا ہے کہ اگر ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک طرف جہنم ہے، اور اگر اپنی ساری خواہشات کو پامال کر کے دوسری طرف قدم اٹھاتا ہے تو جنت ہے. ایک طرف ہادیان حق ہیں اور دوسری طرف شیطان کے نمائندے ہیں. اور یاد رکھیں شیطان کے نمائندوں کے ہتھ کنڈے اتنے عجیب و غریب ہیں کہ انسان بادی النظر میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جاؤں گا. وہ اپنی کوشش کے باوجود کبھی کبھار بلکہ اکثر اوقات دھوکہ کھا جاتا ہے. اور شیطان کو جب خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو یہ شیطان نے خدا سے وعدہ کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، یا اللہ جس محفل سے تو آج مجھے نکال رہا ہے. شیطان مواحد تھا، یعنی شیطان کی توحید میں کسی کو شک نہیں تھا. شیطان مواحد تھا اور کہا تھا کہ یا اللہ میں تیری وحدانیت کا قائل ہوں، تجھے مانتا ہوں، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، تیرے بنائے ہوئے کو میں نہیں مانتا، تجھے تو میں مانتا ہوں. اور پھر کہا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، یا اللہ جس محفل سے تو آج مجھے نکال رہا ہے تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ کر سب کو گمراہ کروں گا. الا المخلصین، مگر فقط مخلص. اور شیطان آج تک اپنے وعدے کا پابند ہے. تھا شیطان، تھا مردود، تھا نجاستوں کا مرکز، لیکن اپنے وعدے پر آج تک پابند ہے. انسانیت کو گمراہ کر رہا ہے. جب بھی انسان کسی بھی صورت میں ہو، جب بھی نمائندہ حق کے مقابلے میں آئے گا، شیطان کا لبادہ اوڑھ کے آئے گا. امام مظلوم کربلا صلوات ایسے پڑھیں کہ پتہ چلے کہ ہم تعداد میں کم نہیں ہیں. کل بیان کیا تھا نا کہ مقصد کربلا کیا ہے، یعنی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جو قیامت تک نہ دوبارہ رونما ہو سکتا ہے، نہ کسی میں جرأت اور طاقت ہے
اور کتنے سال کا فاصلہ ہے رسول کی وفات اور واقعہ کربلا میں؟ 50 سال کا۔ 11 ہجری میں رسول کی شہادت ہے، 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہو رہا ہے۔ 50 سال کے تھوڑے سے عرصے میں ایسی کون سی تبدیلی آئی کہ حسین کو سب کچھ قربان کرنا پڑا؟ اور مدینے سے نکلتے وقت امام مظلوم کربلا نے یہ اعلان کیا کہ اے دنیا والو، خبردار، اگر تمہاری سوچوں میں یہ ہے کہ حسین کسی حکومت کے لالچ کے لیے جا رہا ہے، حسین کوئی مال و زر اکٹھا کرنے کے لیے جا رہا ہے، نہیں، انی لم اخرج بطرن ولا شطرن ولا مفسدن ولا ظالما، نہ حسین فساد برپا کرنے کے لیے جا رہا ہے، نہ حسین کسی پر ظلم کرنے کے لیے جا رہا ہے، نہ حسین کسی حکومت کو ہتھیانے کے لیے جا رہا ہے، تو پھر کیوں جا رہے ہو مولا؟ بل خرجت لاصلاح امت جدی رسول اللہ، میں تو اپنے جد محمد کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں۔ آج جو امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور امت کو اس بگاڑ سے نکالنے کے لیے میرے خون کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ مدینے میں کتنے صحابہ تھے؟ مدینہ صحابیوں سے بھرا ہوا تھا نا۔ ذرا توجہ کرنا ان باتوں کو۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہر جگہ پہ نہ انسان کہہ سکتا ہے نہ لوگ سنتے ہیں، یہ ہمارا ایک علمیہ ہے۔ مدینہ بھرا ہوا تھا اصحاب رسول کا، اور بڑے جید اصحاب، سب نے آ کے مشورے دیے کہ مولا اس طرح نہ کرو، مدینوں کو چھوڑ کے نہ جاؤ۔ لیکن مولا نے کہا اب جب دین خدا پہ بات آ گئی ہے تو اب نمائندہ حق دین خدا کے مقابلے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ جائے گا حسین، جب تک حسین کی جان میں جان ہے خدا کے دین پہ آنچ آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ حتیٰ یہاں تک کہ حسین کے بھائی محمد حنفیہ نے، جو کہ ایک جید اپنے زمانے کا فقیہ تھا، محمد حنفیہ کی کوئی شخصیت کم نہیں ہے۔ محمد حنفیہ وہ ہے جو بہت سی جنگوں میں مولا امیر علیہ السلام نے جس کو کمانڈ دی ہے کہ فوج کی کمانڈ کرو۔ جب محمد حنفیہ کو خبر ملی، چونکہ علیل تھے، بیمار تھے، سن میں بھی بزرگ تھے، آئے مولا کی خدمت میں، کہا یبن رسول اللہ، بھائی نہیں کہا۔ ذرا لطافت دیکھنا، ابھی میں ذکر کروں گا کہ قرآن اور حدیث کے الفاظ کا چناؤ کتنا لطیف ہوتا ہے۔ کہا یبن رسول اللہ، میں نے سنا ہے تم مدینہ کو چھوڑ کے ہجرت کر رہے ہو، قیام کرنے کا ارادہ ہے؟ کہا ہاں بھیا، میں مدینے کو ترک کر رہا ہوں۔ کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا فی الحال میں مدینے کو چھوڑ رہا ہوں، اگر مجھے پناہ مل گئی بیت اللہ میں تو وہیں پہ پناہ لے لوں گا، اگر بیت اللہ میرے لیے پناہ گاہ ثابت نہ ہوا تو وہاں پہ جاؤں گا جہاں پہ اللہ کا دین محفوظ ہو جائے۔
ہے توجہ آپ کی؟ محمد حنفیہ نے کہا بھیا میں نے سنا ہے تم مستورات کو بھی ساتھ لے کے، بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہا، تم جاؤ جوانوں کو لے جاؤ، بنی ہاشم کے جوانوں کو لے جاؤ، لیکن مستورات کو تم نہ لے جاؤ۔ امام مظلوم نے فرمایا اس بات کا جواب میں آپ کو صبح دوں گا۔ جب صبح ہوئی اور تیاری شروع ہوئی اور محمد حنفیہ تک یہ اطلاع پہنچی کہ مخدرات عصمت اور طہارت بھی وہ امام مظلوم کے ساتھ جا رہے ہیں، تو پھر حاضر ہوئے، کہا یبنا فاطمہ الزہرا، الفاظ کا چناؤ دیکھو، یبنا فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ کے بیٹے، تم ان آغوش عصمت و طہارت میں پلنے والی زینب و ام کلثوم کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو؟ یہ آپ کی محبت کے آنسو ہیں، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ کہا اس عصمت و طہارت کی چادر اور چار دیواری کے اندر پلنے والی زینب و ام کلثوم کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ کہا ہاں بھیا، میں رات کو جب آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ ان کو لے کے نہ چلو، میں گیا تھا نانہ رسول کے روضے پہ الوداع کرنے۔ جب میں وہاں پہ گیا اور میں نے نانا کو اپنی سارے احوال بتائے اور میری کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، تو نانا نے کہا ان اللہ شاء یرانی قتیلا، اے حسین ہجرت کر جا، قیام کر کے چلا جا، اللہ تجھے اپنی راہ میں قتیل دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں بھیا میں نے تو آپ کو اجازت دی تھی، میں نے تو فقط یہ کہا تھا کہ زینب و ام کلثوم کو ساتھ لے کے نہ جاؤ۔ کہا یہ بھی مجھے خواب میں بتایا گیا کہ ان اللہ شاء یراہن سبایا، کہ اللہ زینب کو پس گردن ہاتھ بندے دیکھنا چاہتا ہے۔ چل پڑا قافلہ، اور یہ تاریخ کے بڑے عجیب سے موڑ ہیں عزیزوں، بزرگوں، یہ تاریخ میں بڑے عجیب سے واقعات ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ کبھی انسان کے اندر یہ طاقت ہو کہ ان کا تجزیہ اور تحلیل کر سکتا ہو۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یعنی کوئی اچانک سے کوئی واقعہ رونما نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے بڑی پلاننگ ہوتی ہے، اس کے تحت وہ کام کیا جاتا ہے۔ پورا بھرا مدینہ دیکھتا رہا، حسین چل پڑا۔ دیکھ رہے تھے نا کہ حسین ام کلثوم کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے، زینب کبریٰ کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے، یہاں تک کہ 6 مہینے کے اصغر کو بھی لے کے جا رہا ہے، اکبر کی جوانی بھی ساتھ جا رہی ہے، اون محمد جیسے شہزادے جا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ مولا میں نہیں آ سکتا، میری طرف سے یہ میرا بچہ ساتھ لے جاؤ۔ کتنی غربت، کتنا عالم غریبی، کہ جس مدینے کی گلیوں میں لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ وہی حسین ہے جو نانے کے کندھوں پہ سوار ہو کے ان گلیوں میں پھرتا تھا، اور آج اس بے بسی کے عالم میں جا رہا ہے، کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ چل پڑا، خدا آپ کو لے جائے مدینہ اور مکہ کی زیارات پہ۔
آپ جائیں وہاں پہ، آج تک کچھ وہ مناظر باقی ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جو جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی جائیں۔ اور یہ ایک بات عرض کرتا چلوں، میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ حج کے وجوب کی دعا کیا کرو۔ حج کے وجوب کی دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے اتنی استطاعت دے کہ میرے اوپر حج واجب ہو جائے۔ اور یقین کریں جب انسان کے اوپر حج واجب ہوتی ہے اور جو حج کر کے واپس آتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب سے حالات بنتے ہیں اور حالات کھلتے ہیں۔ ایک تو رزق کی فراوانی کا موجب ہے حج کا وجوب، جن کے اوپر حج واجب ہے حج میں کبھی تاخیر نہ کریں۔ ہمارے پاکستان میں یہ ہے رواج بن گیا ہے کہ ہم حج پہ اس وقت جاتے ہیں جب زندگی کے آخری ایام کہ اب بابا کسی کام کا نہیں رہا، اب اس کو حج پہ بھیج۔ احکام اسلام میں سب سے مشکل ترین جو حکم خدا بندی ہے وہ حج ہے، جس کی انجام دہی کے لیے انسان کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، جوانی ہو۔ اب بیچارے بوڑھے بوڑھے جاتے ہیں، ان کے اعمال کوئی اور نیابت میں انجام دیتا ہے، ان کی جگہ پہ سید وہ کوئی اور کرتا ہے، قربانی کوئی اور کرتا ہے، ان میں طاقت ہی نہیں ہوتی۔ حج کے وجوب کی دعا مانگو اور کوشش کرو کہ اس حالت میں جاؤ کہ تمہارے اندر توانائی اور طاقت ہو۔ 28 ذی الحج کو 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے نکلا ہے مکہ کی طرف، مکہ میں پہنچ گیا ہے۔ اب مکہ میں حج سے پہلے کافی ٹائم امام حسین نے گزارا، اور مکہ کیا ہے؟ بیت اللہ۔ مکہ میں بھی اصحاب موجود ہیں۔ شعبان پورا، ماہ مبارک رمضان پورا، شوال پورا، یہ 3 مہینے اور 10 دن یا کم و بیش امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں رہے۔ جب مکہ میں رہے تو مکہ کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ نواسہ رسول مکہ میں آیا ہوا ہے، نہیں پتا تھا۔ مکہ کوئی آج کے زمانے کا اس طرح تو نہیں تھا کہ اتنی بڑی آبادی ہو جہاں پر اطلاع پہنچانا بھی مشکل ہو، نہیں، مکہ کے لوگوں کو معلوم تھا کہ نواسہ رسول سرزمین مکہ پہ پہنچ چکا ہے۔ آج ہم منتظر ہیں نا کسی کے، کسی نمائندہ حق کے انتظار میں بیٹھے ہیں نا۔ اس پہ انشاءاللہ میں انتظار پہ پوری گفتگو کروں گا ایک دن۔ کیا حالات تھے وہ 61 ہجری کے کہ امام مظلوم کربلا کو حج کا احرام عمرہ تمتع میں تبدیل کرنا پڑا۔ کون سے سیاسی، کون سے سماجی ایسے اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے امام مظلوم کربلا اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے مکہ کو ترک کرنا پڑا؟ حج کا موسم تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں انسان کہاں پہ خطا کرتا ہے، کہاں پہ انسان نمائندہ حق سے ہٹ کے اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ جب امام نے آخری خطبہ دیا ہے نا مکہ میں، اور اللہ کے گھر کو گواہ بنا کے کہا ہے کہ اے اللہ کے گھر گواہ رہنا، میں تیرا بیت اللہ کا حج چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سن رہے تھے لوگ،
مشورے بھی دیے ہیں، ایک دوسرے کو بھی مشورے دیے ہیں۔ امام مظلوم کربلا مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، امام کو کہیں کہ حج تو انجام دیں۔ اچھا، اللہ اکبر۔ جب انسان کے پاس معرفت نہیں ہوتی اور وہ اپنی خواہشات کا تابع ہوتا ہے یا اپنے احکامات کا اجیر بن جاتا ہے، تو اس وقت وہ اللہ کے نمائندے کو مشورے دینے شروع کر دیتا ہے۔ بھائی کس کو مشورہ دے رہے ہو؟ نواسہ رسول کو، خلیفہ الہی کو، امام وقت کو مشورہ دے رہے ہو کہ تم مکہ کو نہ چھوڑو اور حج کو مکمل کرو؟ عزیزو، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عبادات روح ولایت سے خالی ہو جائے۔ امام مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے اور وہ یہ کہہ کے مکہ میں رک رہے تھے کہ ہم نے ابھی مکہ میں حج بیت اللہ ادا کرنا ہے، اور خاک ہو تمہاری اس حج پہ جو نواسہ رسول جس حج کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس حج کو انجام دینا چاہتے ہو؟ جس عبادت میں روح ولایت نہ ہو، اس عبادت کا کوئی خدا کے نزدیک مقام نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جس عبادت میں روح ولایت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ ورزش ہے، وہ تمہاری خواہشات کی پیروی ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ وہ تم دنیا کے ماحول کے اندر جکڑے ہوئے ہو، وہ اطاعت خدا نہیں ہے۔ اگر اطاعت خدا کرنی ہے تو پھر نمائندہ الہی کو دیکھو وہ کیسے کرتا ہے۔ آج دیکھتے ہو نا تم ماحول کو، ہم اپنے اندر کی بات کریں، ہماری عبادت ہماری مرضی کی ہے، خدا کی مرضی کی نہیں ہے۔ یہ باتیں بڑی سخت ہیں، لیکن میں خوش ہوں اس بات پہ کہ مجھے خدا نے توفیق دی ہے اور یہ جرت دی ہے کہ میں ایسی باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جب انسان اللہ کے نمائندے کا انکار کرتا ہے، وہ قولی ہو یا فعلی، عملاً انکار کرے یا زبان سے انکار کرے، بات ایک ہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عملاً انکار کرتے ہیں، قول سے اقرار کرتے ہیں۔ عملاً ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم مطیع ہیں، ہم اطاعت کرنے والے ہیں، یہ ہمارا قول ہوتا ہے۔ ہمارا فعل کیا ہے؟ اس کے برعکس ہے۔ مسجد میں بلاوا آیا، ہمیں اپنی نیند یاد آ گئی، ہمیں اپنے کام یاد آ گئے۔ یہ عملاً اطاعت خدا کا، اطاعت خدا کی مخالفت ہے، لیکن قول سے ہم جرأت نہیں کرتے۔ امام مظلوم کربلا مکہ سے روانہ ہو گئے اور یہ اپنی ظاہری عبادات کو بچانے کے لیے اعمال حج کو انجام دیتے رہے۔ ہماری کوئی بھی عبادت جب تک اس میں اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر نہ ہو، وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ اور یہ اطاعتیں عرض میں نہیں ہیں۔ اب اس بات کو میں قبلہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ عبادات طولی ہیں، عرضی نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو یا رسول کی اطاعت کرو یا نمائندہ الہی کی اطاعت کرو، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اور جو رسول کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے اس کائنات میں بنایا ہوا نمائندہ ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت اس طرح ہے طول میں، اور اس طرح والدین کی اطاعت ہے۔ خدا نے جہاں پر بھی اپنی وحدانیت کا حکم دیا ہے وہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لینا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور جب یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف، اللہ اکبر، ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اور پھر کل میں نے یہ ذکر کیا تھا اور آج پھر اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ یہ اف کا لفظ کیوں کہا گیا ہے۔ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا یہ قرآن نے کیوں کہا فلا تقل لهما اف؟ امام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے پاس انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس سے کم ترین لفظ بھی ہوتا تو والدین کے بارے میں نہیں لکھتا۔ یعنی اف کیا ہوتا ہے؟ ہمیں جب کوئی ناراض ہوتا ہے قبلہ تو کیا کہتا ہے؟ اف یار تم نے یہ کیا کر دیا۔ یعنی بہت چھوٹا سا، بہت لائٹ سا یہ لفظ ہے، یعنی ہم اتنا کہنے کی بھی اجازت نہیں رکھتے۔ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، تیرا باپ کافر ہو، تیری ماں کافر ہو، لیکن تجھے خدا نے اجازت نہیں دی کہ تم اس کے سامنے آ کر، لیکن ہمارا تو کوئی قصہ بھی اور ہے نا۔ ہمارے معاشرے، سماج، سوسائٹی کی جو بات ہے اس میں تو والدین کا ایک جو ہم نے مقام دیا ہوا ہے۔ اب میرے ہم سن اور کم سن بھائی جو بیٹھے ہیں میں ان کو مخاطب ہوں کہ عزیزو، جب تک، اور یہ میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، جب تک والدین کا احترام نہیں کرو گے کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکو گے۔ اور دیکھا ہے ہم نے کہ جنہوں نے والدین کی خدمت کی ہے نا، خدا نے ان کو انبیاء کا رتبہ عطا کیا ہے۔ نبی نہیں بنایا لیکن نبیوں کا رتبہ عطا کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر خدا سے مخاطب ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ بڑے عجیب باتیں کرتے تھے اللہ سے، بڑے لاڈلے تھے۔ حضرت موسیٰ کا جو لہجہ خدا کے ساتھ کلام کرنے کا ہے وہ کسی نبی کا نہیں ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ باوجود اس کے کہ بعض مقامات پر قرآن میں موجود ہے، باوجود خدا کے من کرنے کے حضرت موسیٰ ضد کر جاتے تھے اور کہتے تھے نہیں یا اللہ یہ کام ایسا کر کے دو، یہ طاقت تیرے پاس ہے، تو قادر مطلق ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے جب یہ پوچھا تو آواز قدرت آئی، ہے موسیٰ فلاں محلے میں ایک قصاب کی دکان ہے، اس قصاب کی دکان پہ چلا جا، تجھے اپنا ہمسایہ جنت میں نظر آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ گئے اس دکان پہ کھڑے ہو گئے۔ اب والدین کی عظمت کو ذرا سمجھنا اور والدین کی خدمت کا صلہ دیکھنا جو خدا دیتا ہے۔ گئے دکان پہ، دیکھا قصاب ہے، گوشت کا کام کرتا ہے،
سارا دن اس نے کام کیا، حضرت موسیٰ بیٹھے رہے جتنی دیر تک اس کا گوشت نہیں بکا، حضرت موسیٰ بیٹھے رہے انتظار میں۔ اس نے پوچھا اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے اپنا نبی ہونے کے حوالے سے تعارف نہیں کروایا، کہا میں تیرا مہمان ہوں۔ اس نے کہا چلو آپ میرے مہمان ہیں نا، کچھ دیر انتظار کریں، میرا گوشت بکتا ہے تو میں آپ کو آپ کی خاطر تواضع کے لیے گھر لے چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ انتظار کرتے رہے، وہ گوشت بیچتا رہا، اور گوشت سے جو اچھے اچھے گوشت کے ٹکڑے تھے وہ ان کو نکال کے وہ ایک سائڈ پہ رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ بڑے برہم ہوئے، یا اللہ یہ بندہ میرا ہمسایہ جو میرے سامنے خیانت کر رہا ہے، یعنی ایسا قصاب جو میرے سامنے اچھا گوشت جدا کر کے رکھ رہا ہے اور باقی گوشت جو ہے وہ بیچ رہا ہے۔ البتہ اس نے کوئی زیادہ نہیں جدا کیا تھا، جتنی ضرورت اس کی ماں کو تھی، وہ 1 پاؤ تھا یا آدھ پاؤ تھا یا آدھ کلو تھا۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران، لیکن ادھر سے خدا کا حکم ہے، کیا کہے موسیٰ؟ نعوذ باللہ، خدا کسی کے ساتھ مذاق۔ کام تمام ہوا، حضرت موسیٰ کو لے کے وہ گھر چلا، وہاں پہ پہنچا۔ وہاں پہ جب اس نے دروازہ کھولا، اندر گیا، ظاہر ہے میزبان تھوڑی دیر بعد جاتا ہے، میزبان پہلے جاتا ہے، مہمان بعد میں جاتا ہے، اور بدرکہ جو ہوتا ہے وہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ میزبان پہلے نکلتا ہے، مہمان بعد میں نکلتا ہے۔ مہمان اگر پہلے نکلے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میزبان بڑا تنگ تھا، یعنی یہ آداب اسلامی ہے۔ وہ داخل ہوا، حضرت موسیٰ بعد میں داخل ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے حضرت موسیٰ کو بٹھایا اور کہا اے عبد خدا، اے میرے مہمان، آپ بڑے معزز ہیں میرے لیے، لیکن مجھے کچھ دیر کے لیے اجازت دے دے، میں اپنی ماں کی خدمت کروں۔ اب حضرت موسیٰ نے یہ سارا قصہ، ساری جودات اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی۔ اس نے ایک پنگوڑے سے ماں کو نکالا، ضعیف ماں جو نہ بولنے کی طاقت رکھتی ہے، نہ ہلنے کی طاقت رکھتی ہے، کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کو پنگوڑے سے نکالا، اس کو صاف کیا، اس کو تمیز کیا، اس کو اچھے طریقے سے دوسرے بستر پہ لٹایا۔ حضرت موسیٰ دیکھتے رہے۔ پھر وہی گوشت جو تھوڑی سی مقدار میں وہ لے کے آیا تھا، اس کو بنایا، یخنی بنائی، اس کو دی، ماں کو کھلایا۔ جب وہاں سے فارغ ہو گیا تو اب حضرت موسیٰ کی خدمت میں آیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ کام جو تو نے کیا ہے میں سارا دیکھتا رہا ہوں، لیکن ایک بات تیری ماں کے لب ہلتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ہے آپ کی توجہ؟ وہ جو اس کے لب ہلتے تھے اس ماں، ضعیفہ ماں کے، وہ کیا کہتی تھی؟ اس نے کہا اے عبد خدا، میں جب بھی ماں کی خدمت کرتا ہوں نا، جب میں خدمت کرتا ہوں تو وہ مجھے یہ دعا دیتی ہے، خدا تجھے حضرت موسیٰ کی ہمسائے کی عطا فرمائے۔ اللہ اللہ بعض چیزیں محسوس ہوتی ہیں، میں تھوڑا اس مسئلے میں ایموشنل بھی ہو جاتا ہوں ماں کی جب بات آتی ہے۔ یقین کریں ماں کی دعا کا نعم البدل خدا نے خلق ہی نہیں کیا۔ ماں کی محبت کی مثال خدا نے کائنات میں فقط دی ہے تو ماں کی محبت کی۔ اب انسان چونکہ محسوسات تک محدود ہے،
جب خدا نے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہا اپنے بندے سے تو کہا میں تیرے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کائنات میں خالص محبت ہے ہی ماں کی، ماں کے علاوہ کوئی محبت تم دکھا ہی نہیں سکتے دنیا میں۔ یہ سب پروپیگنڈے ہیں، یہ سب دنیا کے دکھلاوے ہیں محبت کے۔ میرے محترم سامعین، اگر کوئی ہر عیب سے پاک محبت تلاش کرنی ہے تو فقط ماں کی محبت ہے۔ جب انسان تھکا ہارا خستہ حالت میں اپنے گھر میں آتا ہے نا، بیویاں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں، محبت کرتی ہیں، سب سے پہلی چیز جو ماں پوچھتی ہے، بچے کیا کرتے ہیں، بابا گھر میں آیا، بابا 20 روپے دے دو، 30 روپے دے دو، میرا یہ کام، میرا وہ کام، میرا بیوی بھی کوئی نہ کوئی سوال کر دیتی ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے گھر میں، جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو سب سے پہلے یہ سوال کرتی ہے، بیٹا کھانا کھایا تھا؟ اے میرے بچے، سارا دن تو کام کرتا رہا، تم نے ریسٹ کیا تھا؟ تجھے آرام کا وقت ملا تھا؟ ہر قسم کے لوگوں میں لالچ کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، فقط خالص محبت اللہ نے خلق کی ہے تو وہ ماں کی ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ بات سنی، حضرت موسیٰ نے اس کو سینے سے لگایا اور کہا، اے عبد خدا، میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں کہ خدا نے تیرا محل موسیٰ کے ساتھ بنا دیا ہے اور میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں۔ خدا نے تجھے میری ہمسائیگی عطا کر دی ہے۔ عزیزو، جب تک انسان اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر کے دائرے میں نہیں رہے گا، اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ مشکلات آتی رہیں گی۔ اور جب بھی خلیفۃ اللہ کے مقابلے میں آئے گا، او عدت الجہنم و عدت الکافرین، جہنم و بئس المصیر۔ اگر خلیفۃ اللہ کے حق میں آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا، اور جہنم سے بدترین ٹھکانہ خدا نے کوئی خلق ہی نہیں کیا۔ کیا میں امام حسین علیہ السلام کا دوسرا مقصد، کل ایک بات عرض کی تھی نا کہ قرآن سے انحراف، دوسرا مقصد کیا میں امام حسین علیہ السلام کا یہ تھا کہ ایک ایسے شخص کو خلیفہ کا نام دے دیا گیا جو نمائندہ شیطان تھا۔ جب اس کا نام سنا تو پھر حسین نے گھر میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ اب آج یہاں سے میں تھوڑا سا خلیفۃ اللہ پہ بات کر کے اس کو کل مکمل کروں گا۔ خدا نے قرآن کو، جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان 3 زمانوں میں زندگی کرتا ہے۔ ہر انسان، ہر عادی شخص، اس کی زندگی میں 3 زمانے آتے ہیں۔ ایک پاسٹ، جسے ہم ماضی کہتے ہیں، گزر جاتا ہے۔ پریزنٹ، جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ ایک فیوچر ہے ہمارا، یعنی 3 زمانوں سے انسان کی زندگی خارج نہیں ہے۔ اور قرآن نے جتنا بھی انسان کو ہدایت کرنے کا سامان دیا ہے
وہ ان تین زمانوں میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ہدایت کا بندوبست. چند ایک مقامات پر خدا نے کسی زمانے کا سہارا نہیں لیا. قبلہ آپ کی توجہ زیادہ چاہوں گا اس جملے پہ. یعنی یہ تین زمانے یہ تو بڑے آسان ہیں سمجھنے. ایک ہم کرتے ہیں جملہ فعلیہ استعمال اور ایک ہم کرتے ہیں جملہ اسمیہ استعمال. اس آیت کریمہ میں خدا نے اتنا ظریف اور اتنا لطیف جملہ استعمال کیا ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ جعلت الخلیفۃ فی الارض کہ میں نے زمین میں خلیفہ بنایا تھا، یا یہ نہیں کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا، یا یہ بھی نہیں کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، بلکہ لفظ جملہ اسمیہ قبلہ استعمال کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. بھائی تین زمانوں کو میں اپنے بچوں کو مثال دے دوں، جو میرے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں. یعنی میں سویا تھا زمان ماضی، میں سو رہا ہوں زمان حال، میں سونے والا ہوں، نہیں میں سوؤں گا زمانے مستقبل فیوچر. اور اگر کوئی کہے کہ میں سونے والا ہوں، اس کا کس زمانے سے تعلق ہے؟ نہ حال سے ہے، نہ ماضی سے ہے، نہ استقبال سے ہے. یعنی خدا نے میرے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ میں جب چاہوں سو جاؤں. اب توجہ کرنا، خدا نے قرآن میں اتنا لطیف جملہ اپنی خلافت کے حوالے سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. نہ زمان ماضی استعمال کیا، نہ زمان حال کا سہارا لیا، نہ زمان مستقبل کی بات کی، بلکہ کہا کہ خلیفہ بنانا میرا حق ہے، میں بنانے والا ہوں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب خلافت آدم کا اعلان کیا جا رہا تھا تو اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے کا حقدار ہوں. آج آدم کی شکل میں بنا رہا ہوں، کل کی شکل میں بناؤں گا. یعنی یہ خلافت کسی اور کا حق نہیں ہے. خلیفہ بنانا کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ فقط اللہ سبحانہ و تعالی کا کام ہے. اور اللہ نے خلیفہ بنایا. جب اللہ نے یہ اعلان کیا، محفل کس کی تھی؟ فرشتوں کی تھی، ملائکہ کی تھی. اب فرشتے اور انسان میں تھوڑا فرق ہے، البتہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی کہ فرشتہ کیوں مفضول ہے اور انسان کیوں افضل ہے، اور انسان کب افضل بنتا ہے فرشتوں سے. خدا کی معصوم مخلوق ہے، لیکن وہ انسانیت کی خدمت کے لیے آئے ہیں، وہ مخدوم انسانیت ہیں. جب یہ خدا نے اعلان کیا تو فرشتوں نے پہلی جو زبان کھولی وہ یہ تھی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یا اللہ تو اس کو زمین میں خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، جو زمین میں خون ریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح اور تقدیس تیری ہم بیان کرتے ہیں، اور خلافت کا حق تو آدم کو دے رہا ہے. یہ فرشتوں کا پہلا مکالمہ تھا خدا کے ساتھ، اور خدا نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. اور میرے بنائے ہوئے فرشتے آج جس پہ تم ناز کر رہے ہو، تم میری مخلوق ہو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
नारे हैदरी सलावत पर मोहम्मद वाले मैं अर्ज करूंगा, है फरिश्तों, जिस चीज पे आज तुम बड़े नाज़ा हो, नहनु नुसब्बिहुका व नुक़द्दिसु लक, इसी पे नाज़ा थे ना कि हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तेरी तहलील बयान करते हैं, हम तेरी तकबीर बयान करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं, इसी पे नाज़ा थे। अगर खिलाफत हक है तो हमारा। ए फरिश्तों, हमें ये बताओ, ये तस्बीह और तहलील तुमने सीखी कहाँ से है? ये तस्बीह और तहलील जिस पे इतने नाज़ा हो, ये तुमने सीखी कहाँ से है? हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब खुदा ने फरिश्तों को खल्क किया, सरगर्दां थे, हैरान थे, परेशान थे कि हमारी खिलकत तो हो गई, हमने करना क्या है? सब्बहना व सब्बहतिल मलाइकतु बितस्बीहिना, हल्ललना व हल्ललतिल मलाइकतु बितहलीलिना, कब्बरना व कब्बरतिल मलाइकतु बितकबीरिना, तकद्दसना व तकद्दसिल मलाइकतु बितकदीसिना। जब फरिश्ते इस परेशानी में थे तो फरिश्तों ने हमसे तहलील करना सीखा, हमसे तस्दीक करना सीखा, हमसे अल्लाह की वहदनियत को बयान करते हुए देखा, तो फिर फरिश्तों ने भी शुरू कर दिया अल्लाह की तारीफ और तकबीर करना। तो किस बात पे नाज़ा हो? और मैं ये जुमला कहता हूं कि ए फरिश्तों, हजरत आदम को खुदा खलीफा न बनाता अगर आदम की सुल्ह में अली का नूर न होता। ये अली का नूर था जो आदम को खलीफतुल्लाह के मकाम पर बन गया खलीफा। तारीख उठा के देखे, 1000 साल तक हजरत आदम का ढांचा पड़ा था। अब फरिश्ते अकल तो वो भी रखते हैं, शहवत से खाली है, अकल तो उनके अंदर भी अकल है। उनके जितने उनको खिताब किए गए वो ज़वील अकूल से खिताब हुआ है, साहिबान अक्ल है। अब फरिश्ते गुजरते देखते ये ढांचा जो बनाया था खुदा ने, ये तो खलीफतुल्लाह था और 1000 साल हो गया ये ढांचा बड़ा है। खुदा ने हुक्म सजदे का हुक्म अभी तक नहीं दिया। यानी जब हजरत आदम का ढांचा दस्ते कुदरत खुदा से तैयार हुआ तो फरिश्तों को हुक्म नहीं दिया, कहा सब्र करो, जब वक्त आएगा तो मैं उसका हुक्म दे दूंगा, मैं तालिब इल्माना तौर तैयार करूंगा। या अल्लाह, अगर हजरत आदम को ही सजदा करवाना था तो हजरत आदम का जब ढांचा तैयार हो गया तो सजदा करने का हुक्म फरिश्तों को दे देता। अजब नहीं आवाज कुदरत है मेरे नादान बंदे। अगर मैं हजरत आदम के ढांचे को आज सजदा करवा दूं तो मुमकिन है कल किसी बुत परस्त के लिए दलील बन जाए। कल कोई बुत परस्त आके इसको दलील बना ले कि खुदा ने भी तो आदम के ढांचे को सजदा करवाया था। उस वक्त तक इसको सजदा नहीं करवाऊंगा जब तक नफख्तु फीहि मिन रूही, जब तक अपनी रूह को इसमें दाखिल न कर दूं। अब अगर आप जहां तक मेरे साथ हैं तो एक आखिरी जुमला सुनते जाएं। काबा बना था इब्राहिम के जमाने में, काबे की तामीर हुई हजरत इस्माइल और इब्राहिम ने की, लेकिन खुदा ने काबे की तरफ मुंह करके इबादत करने का हुक्म नहीं दिया। भाई काबा जब बना ही इसलिए था कि इसकी तरफ रूह करके हम इबादत करते, तो खुदा ने हुक्म क्यों दिया? तो अल्लाह की आवाज आएगी, ऐ बंदे खुदा,
काबा बनाया था इब्राहिम ने, हजरत इस्माइल ने, लेकिन मैं उस वक्त तक काबा की तरफ इबादत करने का हुक्म नहीं दूंगा जब तक रूह काबा अली ना आ जाए। जब तक रूह काबा अली काबा में नहीं आएगी उस वक्त तक काबा की तरफ हुक्म करने का, इबादत करने का हुक्म नहीं दूंगा। जहां पे मैं अपनी गुफ्तगू को रोक के, आपको बहुत ज्यादा ज़हमत दी है मैंने, खुदा आप सबको सलामत रखे। दो जुमले मुसीबत के सुन ले और अपने बसते और हंसते घरों में चले जाए। कल आपने खाने वही पे जुल्म की दास्तान सुनी, आज बीबी की शहादत के दो जुमले सुनते हैं। खुदा इन आवाजों पे रहम करे जो हमने हुसैन जल गया दरवाजा, जख्मी हो गई हुसैन की मां, वली खुदा की हिफाजत देखें कैसे की जाती है। रसूल की वफात के बाद एक एक सहाबी के दरवाजे पे गई है रसूल, और एक एक सहाबी को कहती रही है, क्या तूने मेरे बाबा रसूल से अली के बारे में ये नहीं सुना था? सबको झंझोड़ा है रसूल की बेटी ने। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया ना, वो उस वक्त दरबार में आई है। और दरबार में आने की कैफियत का जरा मुतालिया करना और इसको महसूस करना अजीजों। जब दरबार में आई है ना, एक तो बीबी के घर से मस्जिद नबवी तक कैनात लगाई गई, बीबी के सर पे चादर मौजूद थी, हाशमी खानदान की औरतों का झुरमट था जिसके अंदर बीबी थी। और रसूल के जमाने में जब भी कभी बीबी दरबार में आती थी, ये तारीफ की लफ्जें हैं अजीजों, अकबला इलैहा, रसूल बढ़कर बीबी का इस्तेकबाल करते थे। अपनी मस्जिद से उठ के रसूल चंद कदम उठा के बीबी का इस्तेकबाल करते, वक़ब्बला यदैहा, और फिर बीबी के हाथों को पकड़कर बोसे देते, वअजलसहा फी मजलिसिही, उस जगह पे बिठाते थे जहां खुद रसूल बैठता था। अज़ादारों ये क्यों करता था रसूल? और जितनी देर बीबी मस्जिद रसालत पे बैठी रहती, रसूल खड़ा रहता था और ये बताता था साहब को कि वो मेरे साहब को देख लो, मैं बेटी समझ के इसका एहतराम नहीं कर रहा, और ये अल्लाह का हुक्म है कि जब भी फातिमा आए और मेरा रसूल इसके एहतराम के लिए खड़ा हो। जज़ाकुम रब्बुकुम जज़ा। लेकिन क्या हुआ अजीजों कि थोड़े से वक्त में, अब मुझे नहीं पता, इसमें इख्तलाफ है तारीख में कि बीबी कितना देर रुकी है वहां पे। बीबी ने एक खुतबा पढ़ा है, अब जितना टाइम भी लगा है मुझे मालूम नहीं है, और बीबी ने एक सनद पेश की है। अब सिंध के एक मारूफ आलिम दीन थे, जब वो ये लफ्ज पढ़ते थे उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा होता था, वो पूछते थे, मोहम्मदो बीबी कितना देर खड़ी रही दरबार में?
اب کہتے تھے مومن، کوئی کہتا 1 گھنٹہ، کوئی کہتا 2 گھنٹے، کوئی کہتا 3 گھنٹے. 3 گھنٹے سے زیادہ کی روایت کہیں پہ نہیں ہے. وہ اپنے جیب سے یہ کاغذ کا ٹکڑا نکالتے، کہا جس کو تم اتنا آسان سمجھ رہے ہو نا، جب بی بی کے سامنے اس کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑا گیا اور اس کو اس ظالم نے پھینکا، بی بی کو اتنا دیر چنتے لگ گئی کہ بی بی کاغذ کے ٹکڑے چننے کے ساتھ ساتھ اور سر کے بال جب آئی تھی تو کالے تھے، اور جب کاغذ کے ٹکڑوں کو اٹھا کے دیکھا تو سر کے بال. جزاکم ربکم جزا. اتنی دیر میں سر کے بال سفید ہو گئے، اور جب آئی تھی تو عصا کے سہارے پہ نہیں آئی تھی، اور جب گھر گئی ہے تو عصا کا سہارا لے کر گئی ہے. اور اتنی غربت کہ جب اپنے گھر پہنچی ہے نا بی بی، اپنی بیٹیاں نہیں پہچان سکی. اور بھائی 3 گھنٹے کے بعد اگر وہی ماں جو 3 گھنٹے پہلے گھر سے جائے اور 3 گھنٹے کے بعد ایسی حالت میں لوٹے کہ اپنی بیٹیاں نہ پہچان سکے، یہ زمانہ بھی گزر گیا. بی بی نے یہ ظلم بھی برداشت کر لیا. اب بستر مرگ پہ آئی ہے بی بی. بس 2 جملے مصیبت کے تحمل کے ساتھ ذرا سن لینا. بی بی جب بستر مرگ پہ آئی ہے نا عزیزو، میں نے سب ساری مصیبت چھوڑ دی ہے. میں آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا حسن و حسین، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ماں مریض ہے، تمہاری اماں بیمار ہے. کہا اماں ہمیں معلوم ہے. کہا تو کہا تمہارا نانا شفیع محشر ہے، جاؤ نانا کی قبر پر میرے لیے دعا کر کے آؤ. 18 سال کا سن ہے. 18 سال کے سن میں ہر کوئی زندگی جینے کے لیے مانگتا ہے عزیزو. انسان کی زندگی کا بہترین زمانہ جوانی کا ہوتا ہے، لیکن بی بی جب بھی دعا مانگتی تھی، اللہم عجل وفاتی سریعا، یا اللہ میری موت جلدی آ جائے. اور زہرا مسلمانوں کے دیے ہوئے دکھوں سے تنگ آ چکی ہے. کہا جاؤ بیٹا جاؤ، نانا کی قبر پر، بابا کی قبر پر جا کر میرے لیے دعا کرو. تو کتنا آپ جائیں گے، خدا آپ کو لے کر جائے. کتنا فاصلہ ہے بی بی کے گھر سے قبر رسول کا؟ زیادہ فاصلہ نہیں ہے. دونوں شہزادے گئے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے عوامِ سروں سے اتار کے قبر پہ رکھے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور یہ دعا کی، نانا ہم دعا مانگتے آئے ہیں، ہماری ماں کے لیے شفا لے کے دے. تعویذ قبر اہلا، قبر کو ایک زلزلہ آیا سادہ، اور قبر سے یہ آواز آئی، او میرے حسنین واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں اس دنیا سے چل گئی. اور یہ شہزادے جب گئے تھے نا بڑے سکون اور اطمینان سے گئے تھے، لیکن جب یہ قبر رسول سے یہ آواز سنی تو اب شہزادے نالین بھی بھول گئے، اب شہزادوں نے اپنے امامہ اٹھانا بھی بھول گئے، اب دوڑ کے آ رہے ہیں. اور جب بچے دوڑتے ہیں نا کسی صدمے کی حالت میں، آپ نے دیکھا ہوگا بچوں سے برداشت نہیں ہوتا، بچے گر جاتے ہیں. جب یہ بچے دوڑے، کبھی حسن گرتا تو حسین سہارا دیتا، کبھی حسین گرتا تو حسن سہارا دیتا. اور جس کو اس طرح سمجھ نہیں آئی، میں جملے تبدیل کر کے کہتا ہوں، کبھی امیر گرتا تو غریب اٹھاتا، اور کبھی غریب گرتا تو امیر اٹھاتا. دونوں شہزادے پہنچے ہیں وہاں پہ عزاداروں جہاں پہ ماں کی میت پڑی تھی. جناب اسما نے کہا بیٹا آؤ پہلے کھانا کھا لو، کھانا کھا کے پھر ماں کا دروازہ میں کھولتی ہوں، ماں سے ملاقات کرنا ہے.
حسین پیچھے کھڑا تھا، بڑھ کے آگے آ کے کہتا ہے اب ماں یہ مجھے بتاؤ آج تک میں نے ماں کے علاوہ کبھی کسی کے ساتھ کھانا کھایا؟ اب دونوں شہزادے وہاں پہ چلے جہاں پہ علی مولا مسجد میں عبادت خدا میں مصروف تھے. آئے وہاں پہ بابا کو اطلاع دی قد ماتت امنا، بابا ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی. اب دیکھیں ذرا علی کا صبر بھی دیکھنا، علی کی شجاعت بھی دیکھنا، علی کی شجاعت کو اپنی نظر میں رکھ کر یہ جملہ سننا. وہ خیبر و خندق کو فتح کرنے والا علی، وہ سفین اور جا کو سکتا کرنے والا علی، وہ اسلام کا ہیرو علی. اور جب اسلام کے اس سپاہی نے اپنی زوجہ کی انتقال کی خبر سنی، تاریخ نے لکھا ہے قد سقط علی وجہہ، اور علی منہ کے بل زمین پر گر پڑا اور یہ جملہ کہا او فاطمہ اس دنیا میں میرا منہ سوانی فقط تو تھی اور تو بھی مجھے تنہا چھوڑ کے چلی گئی. آئے بھائی میں آئے حسن و حسین ماں کی میت کو لکھتے، حسن امیر تھا ماں کی سرہانے کی طرف کیا، حسین غریب تھا ماں کی پہنتی کی طرف آیا. حسن تو خاموشی سے روتا رہا لیکن حسین نے 3 بہن بڑے عجیب کیے ہیں. بس 3 بہن آپ کو سنا کے آپ کی خدمت میں رخصت ہو جاؤں گا. حسین نے 3 بہن کیے ہیں آزاداروں. پہلا بہن کیا ہے کلمینی یا ماں اور اپنوں کے غریب، اماں میرے ساتھ کلام کر میں تیرا غریب حسین ہوں. دوسرا بہن کیا ہے کلمینی یا ماں اور اپنوں کے عطشان، اماں میرے ساتھ کلام کر میں تیرا پیاسا حسین ہوں. لیکن ازاداروں تیسرا جملہ سننا کتنا درد بڑا تھا. زہرا کی میت بھی تڑپ گئی، عرش خدا پہ فرشتوں سے تسبیح و تحلیل بھی چھوٹ گئی. حسین نے کہا تیسرا جملہ کلمینی یا اماں وان ابنوں کے مذبوح من الکفا، ماں کربلا کا پیاسا شہید بیٹا. جب یہ تیسرا جملہ حسین نے کہا ماں کی قبر بھی ماں کی میت بھی ہل گئی. قد مدت 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 جلاہا، وہ حسین کی ماں کے کفن کے بند کھل گئے. کہا آ میرا کربلا کا غریب، آ میرا مسافر بیٹا، آ میرا پیاسا حسین. ماں نے گلے سے لگایا لیکن یہ منظر بڑا عجیب تھا. یہ مدینہ تھا، ماں کا جنازہ تھا، رونے والا بیٹا تھا. ماں کے جنازے پہ جب رویا عرش خدا پہ فرشتوں سے تسبیح چھوٹ گئی. ہاتھ پہ غیبی کی آواز آئی ازاداروں، کہا ہے علی بچوں کو وہاں سے بلا کر میرے کوہرے عرش پہ کوہرام برپا. حسین کو علی نے بڑے احترام کے ساتھ ماں کی میت سے جدا کیا، بڑا پیار کیا. کہا میرا بیٹا تمہاری اپنی قسمت، اب ماں کی میت سے جدا ہو جاؤ. ازاداروں آخری جملہ اور آپ کی رحمت تمام. مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے کربلا کا. یہ تھا مدینہ، جنازہ تھا ماں کا، رونے والا تھا بیٹا، اٹھانے والا تھا شفیق باپ. لیکن ایک منظر کربلا کا اپنے ذہنوں میں لے آؤ. میت تھی باپ کی، رونے والے تھی 4 سال کی سکینہ، اٹھانے والا تھا باپ کا قاتل، اور جو سکینہ کے بالوں سے پکڑ کر اور تماچے مار مار کر کہتا تھا اور تجھے رونے کی اجازت نہیں دوں گا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
ہم سب کی سفیرہ کو بھی اپنا سے کر ہمارے مرحومین کے سفیرہ کو بھی اپنا سے کر ہمارے والدین کے سفیرہ کو بھی اپنا ہم سب کے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے بارے ان کو شفاعت محمد والے محمد نصیب فرمائے محمد والے محمد کی عزت اور رحمت کا واسطہ ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ محمد والے محمد کی عزت اور رحمت کا واسطہ امام